تعلق ہے اور وہ پریشان ہے اپنی شادی کو لے کے، اپنے رشتے کو لے کے، یا اپنی محبت سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کے، ان کو اس مہینے میں چیزیں کافی حد تک خوش قسمتی کی طرف جاتی نظر آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کینسیرینز والوں کو کیونکہ ایک مہینے کے اختتام میں جا کے جہاں پہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں آ جائے گا، وہیں پہ مرکری ان کے ذہن سے نکل کے ان کے تیسرے گھر میں شرفی پوزیشن پہ آ جائے گا، اور ممکنہ طور کے پر ان کی کچھ بہت ایسی درینہ خواہشات جو بہت عرصے سے یہ پوری کرنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ نہ ہو رہی، اس مہینے ذرا سی کوشش سے ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو متوقع طور کے پر ورگنز والوں کو بھی یہ پورا مہینہ ان کی ملازمت سے، کریئر سے، محبت سے، سوچ سے، آمدن سے، روپے پیسے سے، دوستوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے ان کو فائدہ اور خوشبختی ملتی نظر آتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مظفر علی زنجانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے علمی روحانیت کی تو اس میں زنجانی ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو ان کی تحقیق بہت زبردست ہوتی ہے، اور آج کی جو تحقیق ہے کیونکہ ستمبر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ 5 تاریخ کو ربیع الاول کا چاند بھی طلوع ہونے جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت باعث مسرت، ویسے ہر ایک انسان کے اندر ایک دلی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ یہ کہ 16 تاریخ ہے جو 12 ربیع الاول بھی اس دن کا آغاز ہوگا۔ تو اس بابرکت مہینے میں دیکھنا ہے کون سے زوڈک سائن جو ہیں جو اپنے ساتھ بہت زیادہ خوشخبریاں ان کو ملیں گی اور خوشحالی آ رہی ہے۔ ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے، شکر ہے۔ جی اچھا سر، سپٹمبر کا مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب بالکل ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی بابرکت، بہت ہی مبارک اور بہت ہی خوش قسمتی کے ساتھ اس مہینے کی نسبت ہے، کیونکہ سرکار کے ساتھ نسبت ہے۔ ربیع الاول کا نیا چاند طلوع ہوگا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 5 کو طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ 16 سپٹمبر کو جو ہے یہ 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، جس دن جشن آمد رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے پاس جہاں پہ روحانیت اپنے اندر بہت زیادہ سمائے ہوئے نظر آتا ہے، وہیں پہ پلانٹری پوزیشنز کے اعتبار سے بھی اس کی انفرادیت کے اعتبار سے خوبصورتی بہت زیادہ، کیونکہ اس مہینے کے اختتام کے اوپر، اختتام سے پہلے ہمارے پاس جو کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے، بات چیت کا پلانٹ ہے، میڈیا سے ریلیٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ریلیٹ کرتا ہے جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آئی ٹی کی فیلڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، مارکیٹنگ سے ان کا تعلق ہے، اور یا پھر کوئی ایسی جاب کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹ ہے، اور یا کوئی ایسی کام کر رہے ہیں جو کہ ایز اے فری لانسنگ بھی ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں مرکری کی۔ مرکری چونکہ اس مہینے کے اختتام سے پہلے اپنے ایک تو ایگزالٹڈ ہاؤس میں آ جائے گا، جو کہ بہت ہی خوبصورت اس کا پوزیشن ہے، اس کے بعد 1 اکتوبر کو این ایگزالٹڈ ڈگریز پہ بھی ہوگا۔ اچھا، زبردست۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس یہ مہینہ جہاں پہ مرکری کی پلیسمنٹ کی خوبصورتی نظر آتی ہے، وہیں پہ اس مہینے کی ابتدا میں اور اختتام میں چاند جو کہ ہمارے ایموشنز کو، ہمارے جذبات کو، ہماری سوچ کو، ہماری فیلنگز کو، ہماری بلڈ سرکولیشن کو اور ہمارے مزاج کو ریلیٹ کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چاند بھی اپنی اس مہینے ابتدا میں بھی اور اختتام میں بھی دونوں فیزز میں اپنی اچھی پوزیشن پہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے چاند کی یہ پلیسمنٹ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے جذبات میں، ہمارے ایموشنز میں، ہمارے رابطوں میں، ہمارے تعلقات میں یہ پورے مہینے بلیسنگ لے کے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ زبردست۔ اب جہاں پہ یہ 2 خوبصورت چیزیں آ رہی ہیں، وہیں پہ ہمارے پاس منتھ آف سپٹمبر میں اس سال کا لگنے والا تیسرا گرہن اور دوسرا قمری گرہن جو کہ اس منتھ میں لگ رہا ہے، وہ ہے 18 سپٹمبر۔ 18 سپٹمبر کو ہمارے پاس لگ رہا ہے پارشلی طور کے پر لونر ایکلپس، جو کہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اس کی ابتدا ہوگی صبح کا ٹائم 5:41 پہ یہ شروع ہوگا، اور 8:15 بجے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہے جزوی ہے یہ پارشل جزوی ہے، پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ دن کا ٹائم ہے، لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ گرہن جب لگتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہوتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہوں۔ تو اس اعتبار سے گرہن جو ہے ہر زوڈک سائن کو کسی نہ کسی طور پہ افیکٹ ضرور کرے گا۔ اب گرہن کیونکہ پارشل گرہن ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 1 ہفتہ پہلے اور 1 ہفتہ بعد تک رہتے ہیں۔ مطلب یہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹیو بھی ہے؟ پازیٹیو صرف انہی زوڈک سائن کے لیے ہے جن کے ذائچے میں یہ لگ رہا ہے 6، 8 اور 12 ہاؤسز میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی تمام 9 زوڈک سائنس کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر احتیاط نظر آتی ہے۔
اب ان میں وہ زوڈک سائن جو کہ اتنے زیادہ افیکٹ نہیں ہوں گے، ان میں ایریز آ جاتا ہے، لیو آ جاتا ہے، لبرا آ جاتا ہے. یہ تین وہ زوڈک سائنز ہیں جن کو اس گرہن کے اتنے افیکٹ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ گرہن ان کے لیے کسی نہ کسی طور پہ بیماری کو دور کرے گا، دشمنوں کو زیر کرے گا، خرچوں کو کم کرے گا، حاسدین کو زیر کرے گا، اور ان کو کسی نہ کسی مشکل یا پریشانی سے باہر نکال دے گا. لیکن جو باقی زوڈک سائنز ہیں ان کے لیے پورے مہینے میں جہاں پہ خوش بختی ہے کمر کی، یہاں پہ بلیسنگ ہے مرکری کی، وہیں پہ صرف اور صرف گرہن کا جو دن ہے اس سے کوئی 3-4 دن پہلے اور 3-4 دن بعد ان کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور کیئر ہے. اب ہم پورے مہینے میں جو مخصوص زوڈک سائنس کر دیں کہ پورے مہینے میں سب سے زیادہ فائدہ اور بینیفیشل جو ہے وہ کن زوڈک سائنس کو مل رہا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک تو ایریز ہے. نمبر 1 ایریز والوں کو اس پورے مہینے میں ایک تو ان کے ایکسپینسز کا کم ہونا، خود اعتمادی کا بڑھنا، اور متعدد سفر، اور سفر کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں حصول ملازمت کی خواہش پوری ہو جانا، فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں بہتری آ جانا، یہ چیزیں ان کے مقدر میں. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی بات کی جائے تو اگلا زوڈک سائن ہے ٹورس میں کیونکہ جوپیٹر کی پلیسمنٹ ہے، اور جوپیٹر جو ہے ایک بہت اچھی خوبصورت نظر بنانے جا رہا ہے اس مہینے، جو کہ بنے گی 14 اور 15 سپٹمبر کو، اور یہ ختم ہو جائے گی بلکہ 15 سپٹمبر کو. تو یہ 13، 14 اور 15 کی یہ صبح ختم ہو جائے گی. تو 13، 14 کا جو 2 دن ہوں گے یہ بہت خوبصورت ہوں گے ٹورس والوں کے لیے، کیونکہ ان میں جو موجود ہے جوپیٹر صادق پر ستارہ ہے، یہ ایک بہت ہی اچھی تثلیث کی نظر جس کو ٹرائن کی نظر بولا جاتا ہے، یہ بنا رہا ہے وینس کے ساتھ. تو اس اعتبار سے ٹورس والے جو لوگ ہیں، ایک تو مذہب، روحانیت، فلاحی کام، اسپرچویلٹی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، اور سب سے خوبصورت چیز ان کے لیے یہ ہوگی کہ ایسے لوگ ٹورس جن کا تعلق ہے اور وہ پریشان ہے اپنی شادی کو لے کے، اپنے رشتے کو لے کے، یا اپنی محبت سے جڑی ہوئی چیزوں کو لے کے، ان کو اس مہینے میں چیزیں کافی حد تک خوش قسمتی کی طرف جاتی نظر آئیں گی. کوشش کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی مل جائے گی. اب اس کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے کینسر. کینسیرینز والوں کا کیونکہ رولنگ پلانٹ چاند اپنی بہت اچھی پلیسمنٹ میں ہے، اور ابتدا میں دیکھیں تو ابتدائی مہینے میں مرکری کی پلیسمنٹ بھی ان کے ذائچے کے ذہن کے گھر میں ہے، اور ان کے خانہ مال کا جو آمدن کا پلانٹ ہے وہ بھی اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ کینسیرینز والوں کو کیونکہ ایک مہینے کے اختتام میں جا کے جہاں پہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ اپنے ذاتی گھر میں آ جائے گا، وہیں پہ مرکری ان کے ذہن سے نکل کے ان کے تیسرے گھر میں شرفی پوزیشن پہ آ جائے گا. وہ پوزیشن بڑی خوبصورت ہے. اب کینسیرینز والوں کے لیے ایک تو یہ پورا مہینہ سوچ میں وسعت، پازیٹیوٹی، بلیسنگز، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بہتری لے کے آنا، فائنینشلی طور کے اوپر مشکلات ان کے لیے بہتر طور پہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ہمت، حوصلہ، کانفیڈنس لیول بڑھ جانا. سپٹمبر کے آخری ہفتے میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ٹریول کا پلان بن جانا، یا کوئی اپنے عزیز و قارب بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ٹریول کر لینا. اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کے لیے پورا مہینہ بہت اچھا ہے. اب ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک سائن آ جاتا ہے ورگو. ورگو والوں کے لیے کیونکہ ان کا رولنگ پلانٹ اس پورے مہینے میں ایک تو شرفی پوزیشن پہ ہے، دوسرا ورگو والوں کے ہاؤس میں موجود ہے وینس. وینس جو ہے وہ ایک بہت اچھی نظر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آلریڈی جوپیٹر کے ساتھ بنا رہا ہے. 13، 14 اور 15 کو یہ ختم ہوگی. 13، 14 کا دن ویسی خوبصورت، اور اس کے علاوہ وینس کی پلیسمنٹ جب ورگو سے چینج ہو کے لبرا میں چلی جائے گی تو لبرا اس کا ویسی خانہ مال ہے، آمدن، روپے پیسے کا پلانٹ ہے. تو وینس کی پلیسمنٹ اچھی ہو جانا ورگو والوں کے لیے یہ پورا مہینہ اس اعتبار سے بہت اچھا گزرے گا کہ ایک تو ان کے مزاج میں ملن ساری زیادہ ہوگی، خوش بختی زیادہ ہوگی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، محبت بانٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنی غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور ممکنہ طور کے پر ان کی کچھ بہت ایسی درینہ خواہشات جو بہت عرصے سے یہ پوری کرنا چاہ رہے ہوں لیکن وہ نہ ہو رہی، اس مہینے ذرا سی کوشش سے ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی. تو متوقع طور کے پر ورگنز والوں کو بھی یہ پورا مہینہ ان کی ملازمت سے، کریئر سے، محبت سے، سوچ سے، آمدن سے، روپے پیسے سے، دوستوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے ان کو فائدہ اور خوش بختی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ تمام وہ زوڈک سائنز ہیں جن کو کہیں نہ کہیں پہ خوش بختی فیورز ملیں گی. وینس ویسے بھی محبت کی دیوی کہلایا جاتا ہے. اب اس میں لبرا کو مزید آپ ایڈ کر لیں کیونکہ لبرا والوں کے لیے وینس جو ہے ایک تو بذات خود ان کے ذہن کے گھر میں آ جائے گا، 12ویں گھر میں ان کے ویسے ہی جو ہے عطارد کی شرفی پوزیشن آ رہی ہے. اس کے بعد ان کے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں جو ہے گرہن لگ رہا ہے.
جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ لبرا ان زوڈک سائنس میں آتا ہے جن کو گرہن جو ہے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا. تو لبرنز والوں کے لیے بھی یہ پورا مہینہ ایک تو اپنے رشتوں میں خوبصورتی لے کے آنا, اپنی ذات سے کچھ کریٹیو چیزیں انجام دینا, اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھا کرنے کے علاوہ ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ امیگریشن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور کے پر بیرون ملک ابراڈ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایسے لبرنز جو کہ روحانی سفر کی خواہش رکھتے ہیں, جو کہ زیارات ہیں, عمرہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی لبرنز والوں کے لیے مہینہ اس اعتبار سے بڑا خوش بخت ہے, پازیٹیو ہے, بلیسڈ ہے. تو یہ وہ زوڈک سائن جن کو خوش بختی ملے گی. اب گرہن کے اعتبار سے, جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بات کی تھی, گرہن لگ رہا ہے, تو گرہن کے اعتبار سے احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی, جو ظاہری حیات مبارکہ تھی, اس میں بھی جب بھی گرہن لگا کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود با جماعت نماز آیات پڑھایا بھی کرتے تھے اور اس کی تلقین بھی کرتے تھے. تو ہر زوڈک سائن, چاہے اس کا تعلق کسی بھی فیلڈ سے ہو, کوئی بھی کام کر رہا ہو, کوئی بھی عمر ہو, تو آپ گرہن کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے 2 رکعت نماز آیات پڑھیں. گرہن کے دن پڑھی جا سکتی ہے, گرہن سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, گرہن ختم ہونے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی, نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت زبردست آپ نے اس کا بڑا ایک جامع ہمیں بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ تو مختلف ملکوں کے ذائچے بناتے رہتے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو مطلب اب لگ رہا ہے جو گرہن, اس کا مطلب ہمارے کنٹری جیسے پاکستان ہے اس کا ذائچہ تو آپ نے بنایا دیکھیں, پاکستان کا ذائچہ تو ہم تقریباً روز ہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیسے جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. کچھ سننے میں آیا کہ سپٹمبر میں مارشل لا کا خطرہ ہے. دیکھیں سپٹمبر میں مارشل لا والا خطرہ تو نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ صورتحال تھوڑی سی کسی حد تک سپٹمبر میں نہیں بلکہ اکتوبر میں کسی نہ کسی طور پہ ایمرجنسی کی طرف جاتی نظر آتی ہے. لیکن یہ جو گرہن لگ رہا ہے نا, یہ گرہن لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں 12ویں گھر میں, جو اس کا پاکستان کا پہلا ذائچہ. ٹھیک ہے. جو پاکستان کا دوسرا ذائچہ نا 1971 کا, جب ہمارا ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا اور یہ پاکستان ایک نئے نقشے کے اوپر ملک میں ابھرا, تو اس اعتبار سے جو دوسرا ذائچہ ہے اس کے اکارڈنگلی یہ گرہن لگ رہا ہے ذائچے کے 11ویں گھر میں. تو دونوں گرہنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تو پہلے ذائچے کے اکارڈنگلی اتنی زیادہ پریشانی والا جو معاملہ ہے وہ اس مہینے میں نہیں ہے. لیکن جو اکتوبر کا گرہن لگ رہا ہے, اکتوبر کا گرہن عوام کے اعتبار سے اچھا خاصا کروشل اور پرابلمٹک ہے. تو جو انریسٹ والی چیز ہے, جو کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں مارشل لا تو خیر نہیں, ایمرجنسی والی صورتحال کسی طور کے پر وہ اکتوبر کے منتھ میں ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس گرہن میں جو دوسرا ذائچہ آتا ہے پاکستان کا, اس میں یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ عوام کی جو توقعات ہیں اپنے حکمرانوں سے, ایکسپیکٹیشنز ہیں اپنی لیڈران سے, وہ چیز کسی بھی طور کے اوپر پوری فلفل نہیں ہوگی. اور وہ obviously حالات پہلے بھی اسی طرف چل رہے ہیں, گرہن اس میں مزید اور زیادہ شدت پیدا کر دے گا. تو پاکستان کے اعتبار سے ایمرجنسی نہیں, اس کو آپ شفٹ کرتے ہیں اگلے مہینے کے اوپر, لیکن اس مہینے میں کسی نہ کسی طور کے اوپر عوام میں مایوسی کا ایلیمنٹ ٹورڈز حکمران جو ہے یہ بڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جیسے مڈل ایسٹ ہے یا یورپ کنٹریز ہیں, جی ان کے معاملات اس سے دیکھیں, اس میں ہر ملک کا ایک اپنا ذائچہ ہوتا ہے. ہر ملک کا اپنا ذائچہ ہوتا ہے, اور یہ ذائچہ وہ ہوتا ہے جب وہ ملک جو ہے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے پاس مڈل ایسٹرن میں دیکھا جائے تو سب سے مین امپورٹنٹ جو ہمارے پاس کنٹری ہے وہ یو اے ای آ جاتی ہے. اب یو اے ای کا چارٹ دیکھا جائے تو یو اے ای کے چارٹ میں یہ چیز گرہن میں ضرور نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو ایکسپیکٹس ہیں, وہاں پہ جو امیگرنٹس ہیں, وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر وہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اوورسیز ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں آپ کو ڈرین آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک تو یہ چیز مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ہے. اس کے بعد جو ابھی انریسٹ چل رہا ہے یو کے میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, انریسٹ والی جو سینیریو چل رہا ہے, تو ہم لوگ اگر یو کے کا ذائچہ دیکھیں تو یہ انریسٹ جو ہے اس میں شدت آنے کے چانسز موجود ہیں. اس میں یہ پلیسمنٹ بھی گرہن میں نظر آتی ہے کہ جو حکمران ہیں ان کے ٹورڈز کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا مزید اور زیادہ ایک جو عوام کو ٹرسٹ کا ایشو ہے وہ مزید اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. سیکنڈلی ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ذائچہ ہے, اور وہ ذائچہ ہے ایران کا. ایران کے ذائچے میں یہ گرہن لگ رہا ہے ذائچے کی ان کی 9ویں گھر میں, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے, بلکہ ایران کے ذائچے میں بھی اور امریکہ کے ذائچے میں بھی, دونوں کے ذائچوں میں یہ گرہن لگ رہا ہے ذائچے کے 9ویں گھر میں, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کے جو انٹرنیشنلی طور کے اوپر پالیٹکس ہے, یا ان کے کسی نہ کسی طور کے اوپر جو لنکس ہیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ,
ان کے ساتھ آن اینڈ آف ان کو کہیں نہ کہیں پہ پرابلمز رہیں گی، اور ان کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں دونوں ممالک کی سچویشن بہت زیادہ انریسٹ کی طرف آتی نظر آتی ہے. تو انٹرنیشنلی طور کے اوپر یہ وہ ممالک ہیں جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے اس گرہن سے. بہت شکریہ، آپ کا Pleasure سے زبردست نالج ہے. اور ناظرین، باٹم سکرین آپ کا نمبر بھی چل رہا ہے، تو جو بھی لوگ کسی بھی مشکل میں ہیں، اگر وہ کوئی اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، انسان کو زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ان کی روحانیت سے ضرور فائدہ اٹھائیں، تو آپ کو ضرور اس ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ٹاپک کا اہتمام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں. پاکستان زندہ باد.